بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رہسیہ کے بارے میں جو لوگوں کو سینچری سے حیران کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی کریچر کی جو ہمالیہ کے اونچے اونچے پہاڑوں میں رہتا ہے اور اس کا نام ہے ییٹی۔ دوستوں، کیا یہ سچ ہے یا صرف ایک میتھ؟ چلیے اس پرانی اور تھرلنگ کہانی کو ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ییٹی، جو اکثر ایبومینیبل سنو مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسا کریچر ہے جسے ہر کسی نے کہیں نہ کہیں سنا ہے۔ یہ کریچر ہمالیہ کے اونچے اونچے پہاڑوں میں رہتا ہے اور کئی رپورٹس کے مطابق یہ انسان جیسا دکھتا ہے، لیکن کافی بڑا اور حیرت انگیز ہوتا ہے۔ یہ کریچر کس چیز کا ہے؟ کیا یہ انسان کا پرانا روپ ہے یا ایک پرانا اور اجنبی اسپیسیز جو اب تک زندہ ہے؟ دوستو، ییٹی کے بارے میں ہمیں ہماری پرانی کہانیوں اور لیجنڈ سے کافی زیادہ انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ کریچر انسان سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بار 19 سینچری میں بات ہوئی تھی، جب نیپال اور تبت کے آس پاس کے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ 19 سینچری میں جب پہلی بار یورپین ایکسپلورر نے ہمالیہ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، تب انہوں نے کئی بار ییٹی کے بارے میں سنا۔ 1830 میں برٹش ایکسپلورر فرانسس ینگ ہسبینڈ نے کچھ ایسے نشان دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک ہیری کریچر دیکھا تھا جو بالکل انسان جیسا تھا، لیکن کافی زیادہ کورڈ تھا، یعنی بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دوستوں، 1960 میں ایک اور فیمس ایکسپلورر ایرک شپٹن نے ہمالیہ میں کچھ عجیب فٹ پرنٹس دیکھے۔ یہ فٹ پرنٹس انسان کے پاؤں کے نشان جیسے تھے، لیکن کافی بڑے تھے۔ اس ڈسکوری نے ییٹی کے بارے میں نئے کوسچنز اٹھائے۔ 1950 میں ایک فیمس امریکن ایکسپلورر ٹام سلک نے ہمالیہ میں ایکسپیڈیشن بھیجی تھی۔ انہوں نے کچھ انکلیئر امیجز اور بلری فوٹوگرافز بھی کیپچر کی تھی جو ییٹی کو دکھانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ لیکن کیا یہ سب بس ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا سچ میں کوئی ایسا کریچر موجود تھا؟ ییٹی کا ذکر صرف ایکسپلورر اور ویسٹرن ورلڈ تک ہی نہیں تھا، بلکہ ہمالیہ کے لوکل کمیونٹیز میں بھی اس کا کافی گہرا کلچر ہے۔ تبت، نیپال اور بھوٹان کے لوگوں کی کہانیوں میں ییٹی کا رول کافی اہم ہے۔ تبت میں ییٹی کو ڈیوائن بینگ مانا جاتا ہے جو نیچر اور ہیومن بینگ کے بیچ ایک بیلنس کا کام کرتا ہے۔ وہاں کے لوکل لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ییٹی کی پریسنس ماؤنٹین کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہ سیکرڈ کریچر ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ییٹی ایکچولی ایک اسپرچول گارڈین ہے جو ہمالیہ کو اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ ان کی کہانیوں میں ییٹی کا دکھائی دینا ایک اسپرچول ایونٹ ہے جو ان لوگوں کے لیے ایک سپر نیچرل فورس کی طرح ہے جو ان کے ماؤنٹینز کی صفائی اور ان کے جینے کی پروٹیکشن کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ ییٹی کے وجود کو لے کر کئی سائنٹیفک تھیوریز بھی دی گئی ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ییٹی کوئی ایسا پراچین اور ان نون اسپیسیز ہو سکتا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ ان کے مطابق ییٹی کا جینیٹک ڈی این اے انسان اور کسی پرانی اسپیسیز کا کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ یہ تھیوری بھی ہے کہ ییٹی کا امیج ایکچولی ایک لارج بیئر یا بگ فٹ والے کریچر کا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ییٹی صرف ایک ڈسٹورٹڈ ورژن ہے جو لوگوں کی امیجنیشن کا حصہ ہے۔ یہ کریچر جب دور دراز کے علاقوں میں دکھائی دیتا ہے تو یہ صرف ہماری پرسیپشن کا پارٹ ہو سکتا ہے۔ دوستو، ییٹی کے فٹ پرنٹس جو اکثر سنو میں دیکھے جاتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنا دیا گیا ہے۔ 1950 میں جب ایرک شپٹن نے ییٹی کے فٹ پرنٹس کا فوٹوگراف لیا تھا تو دنیا بھر میں اس ڈسکوری کو کافی اٹینشن ملی تھی۔ یہ فٹ پرنٹس انسان کے پاؤں کے نشان سے کافی ملتے جلتے تھے، لیکن ان کا سائز کافی بڑا تھا۔ دوستو، سن 2000 میں کچھ اور فوٹوگرافز کی رپورٹ سامنے آئی تھی جو پھر سے ییٹی کی مسٹری کو الائیو رکھتی ہیں۔ ہمالیہ میں کچھ ریسنٹ ایکسپیڈیشن بھی چل رہی ہے جہاں ریسرچر اب بھی ییٹی کے فٹ پرنٹس کو ٹریس کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ییٹی کی کہانی جو ہر جنریشن کے ساتھ اور بھی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ییٹی کی کہانی دنیا کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ